13 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت 11 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ وَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جب تک انسان یا قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی اللہ بھی اس کی حالت تبدیل نہیں کرتا ہے۔ اور پھر ان آیات میں فرمایا کہ جب اللہ کسی پر عذاب یا آفت لانا چاہے تو فلا مرد لہ، پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا اس عذاب کو۔ اور پھر کہا یہ دیکھو بادل، بجلی، پانی کا کیا نظام اللہ نے بنایا، یریکم البرق، بجلی ہے دیکھو اس سے کچھ لوگ خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کو امید بھی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
اور پھر جس پر یہ سورت کا نام ہے سورہ رعد، وہ بھی ان آیات میں آ گیا سورت نمبر 13 میں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اسی مناسبت سے سورت کا نام ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو یہاں بھی کہا کہ یہ کڑک اور گرج جو ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا صرف اللہ کو پکارنا درست ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کو پکارتے ہو تو وہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکیں گے۔ لا یستجیبون لہم، تمہاری مناجات، تمہاری دعاؤں کا وہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اسی چیز کو ایک مثال سے بیان کیا گیا ہے، جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا، کہ کوئی شخص جو ہے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے اس خیال سے کہ جی پانی اس کے منہ تک پہنچے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافر بھی پکارتے ہیں تو ان کی وہ پکار پوری نہیں ہوتی، وہ بھی بے فائدہ ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اس ارض و سما کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ ایون سائے بھی جو ہیں وہ بھی صبح شام اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ خود ہی انہیں بتا دیں، قل اللہ، اللہ ہی ہے۔ اور پھر پوچھیں ان سے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز کیسے بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ کہ اعمیٰ اور بصیر برابر تو نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا، نہ اندھیرے اور روشنی آپس میں برابر ہو سکتے۔ تو کہا کیسے ان کو شبہ، کس چیز کا تخلیق کے بارے میں شبہ ہوا، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے واحد القہار ہے، اکیلا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ تو یہ اجمالی سا ایک جائزہ ہے جو آج تلاوت کی گئیں ان آیات مبارکہ کا۔ تو آیت نمبر 11 ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ لہو، اسی کے پاس ہیں، معقباتن، معقباتن تعقب سے ہے نا، عقبہ سے تعقب نہیں ہوتا، پیچھا کرنا، اسی سے لفظ ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی یہ انسانوں کا تعقب کرتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہے یہ، معقباتن ملائکہ کے بارے میں ہے، پیچھا کرتے ہیں یعنی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کے وضاحت کر دی قرآن کا، یہ بھی اعجاز ہے، کوئی ایسا لفظ آئے آگے کہ الفاظ اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ اب یہ معقبات، اس کی آگے یہ تفسیر ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ معقبات کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ معقبات جو ہیں من بین یدیہ، بین یدیہ ہاتھوں کے درمیان، یعنی آگے بھی ہوتے ہیں، ومن خلفہ
پیچھے بھی ہوتے ہیں خلفاء. کیا اسائنمنٹ دی گئی ہے؟ یحفظونہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی. اللہ اکبر ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اب دیکھیں آپ اکثر کہتے ہیں نا میں بال بچ گیا یار. ہاں، یہ 7 فرشتے ہوتے ہیں. کبھی انسان یہ کہتے ہیں میں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں، فرشتے ہیں یہ بچا لیتے ہیں. یا فضو نہ ہو، حفاظت کرتے ہیں. جو وقت مقرر ہے، اجل مسمہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا. اجل مسمہ، ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے. اجل مسمہ اس تک یہ یحافظونہ نکال کر آپ کو اس ٹائم تک لے جاتے ہیں. زگ زیگ میں سے بڑی یہاں پر مشکلات پریشانیاں آپ کے مختلف آئیں گے، حفاظت کرتے ہوئے جو آپ کا وقت لکھا ہوا ہے اللہ سے ملنے کا وہاں تک پہنچا دیں گے. ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے نا، وہاں تک آپ کی حفاظت کریں گے. باقی تو اللہ نے لکھا ہوا ہے ہر ایک کے بارے میں نا. ہاں، اس سٹیج تک بہت سے جو ہے نا درمیان میں واقعات ہوں گے جس پر آپ کہتے ہیں یار بڑا میں بچا ہوں، لیکن وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مشکل سے نکال کر لے جانا ہے کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے. حفاظت کرتے ہیں، اللہ کا نظام ہے. یحفظونہ اردو کے لفظ حفاظت سے ہیں. یہ ملائکہ جو ہیں حفاظت کرتے ہیں انسان کی من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اکبر. یہ فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ لا یغیر، اردو کا لفظ ہے تغیر تبدیلی. لا یغیر نہیں بدلتا، ما جو بقوم حتیٰ قوم کی یہاں تک کہ یغیروا وہ بدلیں ما بانفسہم جو ان کے نفسوں میں ہیں. جب تک وہ اپنی انٹیریئر حالت کو خود نہیں بدلنا چاہیں گے اللہ تبدیلی نہیں لاتے. یہ وہی ہے، وہ شاید ظفر علی خان ہی تھا کہ ہاں علامہ اقبال کہ اللہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ وہی ہے. ہاں یہ وہی ہے، وہی اسی آیت کی تفسیر ہے. یہ ویسے سورہ انفال میں بھی آئی ہے یہ بات نا کہ جو انسان خود طالب نہیں ہے، ویلنگ نہیں ہے کہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئے، ہدایت کا طالب نہیں ہے، نہ اس کے لیے تگودو کرتا ہے، نہ اللہ سے مانگتا ہے، تو وہ پھر ڈیزرو بھی نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں اللہ بھی حالت نہیں بدلتا ہے. اللہ نے اسباب سب بنائے ہوئے ہیں رہنمائی کے اور حالت بدلنے کے، لیکن یہ انسان پر ڈیپینڈ. سر جی پلیز. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نا، یہ تو شعر کا ترجمہ ہو گیا، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ہاں اللہ نے نعمت دے دی، ہر نعمت دے دی. جیسے مسلمانوں کو نعمتیں دے دی، ہاں تو وہ حکمران بنا دیے. ہاں تو جب تک انہوں نے اپنے ان کا پوٹینشیل وہ ان کے اندر تھا اور وہ ڈلیور کرتے رہے، اللہ نے ان کو نہیں بدلا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مومنٹ وہ ڈیریل ہو گئے تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ہاں اس کا ترجمہ زیادہ یہ نہیں صحیح بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، میرے خیال میں سورہ انفال میں اسی چیز کو، اسی پہلو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. سورہ انفال میں یہ آیا ہے یہ موضوع نا، یہ اسی انداز سے جو آپ نے بتایا وہ مجھے آیت دیکھنی پڑے گی. سورہ انفال میں ہے یہی ہے کہ یہاں پر تو انڈیویجولی کہا گیا ہے، صرف حکمرانوں کا نہیں کہ وہ بدلے تو باقی قوم کا. ہاں لیکن قوم کا ذکر ہے. ہاں قوم بے قوم، انڈیویجول قوم ہی ہوتی ہے. ہاں انڈیویجول قوم ہی ہوتی ہے. جب یہ لکھا نا حتی یغیروا ما بانفسہم، ہاں جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا رہے تھے، ہاں اب نفس پیچھے پڑے گے لا یغیروا ما بقوم، پھر اللہ اس وقت تک اس قوم ہاں نہیں بدلتا. بات یہ ہو رہی ہے بالکل قوم کو پہلے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں نہیں اور جب تک میں سر اپوزٹ بات کر رہا ہوں. پہلا یہ پوائنٹ پر وہ تو سر نے بتا دیا نا، یہ وہ اچھا وہ تو یہی ہے. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہو اس کو اللہ چھین نہیں لیتا.
जब तक कि आदमियों में कोई वो खन्नास न बन जाए। یہ آپ جو तर्जुमे से ज़्यादा करीब था जो बात कर रहा हूं। آپ جو بات فرما رہے ہیں یہ ذرا یہ دیکھیں، یہ آیت پڑھیں، سورہ انفال کی آیت 53 پڑھیں ذرا۔ آپ نے وہ جو نعمت کا ذکر ہاں وہ 53 میں ہے، نعمت کا ذکر 53 میں ہے۔ نہیں وہ میں بتاتا ہوں، دونوں انداز سے اللہ تعالیٰ نے کیا نا، یہ آپ کی بات بھی صحیح ہے۔ ذرا میں آیت بتاتا ہوں، یہ لکھے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ سورہ انفال کی آیت 53 ہے، ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا، بالکل وہی ہے سورہ انفال کی۔ ٹھیک ہے سر، لیکن یہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہاں اس کا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے کوٹ کر دی نا وہ آیت، حتی یغیروا ما بانفسہم، الفاظ دیکھو وہی الفاظ جو ہے نا، حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، یہ سورہ انفال کی آیت 53 میں ہے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو جو اس نے قوم پر عطا کی ہے نا جی، انعمہا، اس وقت تک وہ چھینتا نہیں، سلب نہیں کرتا، بدلتا نہیں ہے جب تک قوم خود اسے بدل نہیں دیتی ہے، یعنی وہ اس انداز میں کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سننے والا بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں انداز سے، یعنی سورہ انفال اور سورہ رعد میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اصل چیز یہی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ لفظ وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں جو ہے نا، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر ہی لے کسی قوم کے کفران نعمت پر، ناشکری پر، اس کو عذاب دینے کا، تو پھر اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ ہاں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، یہی تو میری گزارش تھی نا، جی یہ جو آیت ہے جی جی ابھی ہم آپ نے جی جی یہ میرے موقف کو بڑا درست کر رہی ہے۔ ہاں بالکل صحیح کر رہی ہے۔ ہاں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ اس کو تبدیل، وہ جو اقبال کے شعر کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، ہاں ایک یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہاں جی اگر ان نعمتوں کے مطابق کوئی قوم رہتی ہے ہاں تو ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ قوم تبدیل ہو جائے تو وہ پھر نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر وہ ارادہ پھر اللہ برائی کا کر لے تو پھر کون ٹالتا ہے؟ نہیں، پوری قوم ہی بدل جائے، یعنی دوسری وجہ۔ پازیٹیو نیگیٹو دونوں پہلو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ تو سر یہ جو اگلی آیت ہے نا، یہ اس کو میرے اس ٹرانسپورٹ کے نہیں مطلب سورہ انفال کی اگلی آیت یہ ہے سورہ رات کی۔ یہ جو ہے نا، دیکھیں اگر ترجمہ اس کا لوکل کر رہے ہیں، جیسے لا یغیروا کو تبدیل نہیں کرتا، ما بقوم، جو کچھ قوم میں ہے، ہاں جو کچھ قوم میں موجود ہے اس کو جو اللہ اس کے نہیں اوصاف ہیں، ہاں وہ قوم کے اوصاف اگر اچھے ہیں نہیں یا اچھی برے، نہیں برے نہیں ہیں، اچھی کی بات نہیں برے کی اچھا نہیں سر، برائی نہیں آگے تو اللہ نے وضاحت فرما دی، لا یغیروا ما بقوم، اللہ تبدیلی نہیں کرتا اس میں جو قوم میں موجود ہے، یعنی اچھائی موجود ہے، اچھا جی برائی کی نہیں بات، اچھائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ تبدیل کر لیتے ہیں جو ان کے اندر وہ اللہ نے پہلے جس کی بیس پہ چل رہا تھا اس کو وہ تبدیل کرتے ہیں، اس کے اندر وہ گراوٹ آ جاتی ہے۔ ہماری قوم ہے، ایک منٹ آگے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب وہ تبدیل کر لیتے ہیں اپنے اندر، تو اللہ جب ارادہ پھر ان کے لیے برائی کا کرتا ہے، اس کو تبدیل کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے سر، یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں باتیں ہیں نا۔ مقصد یہ ہے کہ جو ہماری اس قوم کا حال ہے ہاں وہ تو کوئی اچھائی میں نہیں ہے نا، وہ تو یعنی بہت گراوٹ میں۔ ہاں اب اس کو تبدیل تبھی ہوگا جب قوم کا خود کوئی حوصلہ کرے گی، کچھ چینج کرے اپنے آپ کو، پھر اللہ چینج اس سے بن جاتا ہے، یہ بھی اسٹارٹ کرے۔ ہاں بالکل، ہاں دیکھو نا بالکل یہ صحیح ہے، ایگزیکٹلی، جزاک اللہ۔ تو پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کرے اللہ بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً برائی کا، یعنی عذاب معنی ہے، تو فلا مرد لہ، تو نہیں رد کرنا، لوٹانا، ٹالنا، تو فلا مرد، کوئی ٹالنے والا نہیں، لہو اسے، وما لہم من دونہ من وال، اور نہیں ہیں لہم ان کے لیے، من دونہ اللہ کے علاوہ، من وال۔ یہ جیسے گزشتہ درس میں بات ہو رہی تھی کہ
کہ یہ صوتی آہنگی کے لیے آپ آیت کے آخری الفاظ دیکھیں گے، ہم وزن ہیں، منوال، ثقال، میحال، تو یہ وال کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ولی نہیں آتا کارساز کے معنوں میں، جی بالکل مددگار، کام بنانے والا، جی بالکل وہی معنی ہیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر، تو آیت مبارکہ میں یہی بات فرمائی گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدل لیتی، اور کسی قوم پر کوئی آفت اگر وہ لانا چاہے، بقوم سوءا عذاب، تو پھر کوئی اس آفت عذاب کو ٹال نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 12 میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بادلوں میں بجلی وغیرہ پیدا کرتا ہے، اور بجلی سے خوفم و طمعن دونوں ہی فیکٹرز دیکھیں اس میں بھی ارشاد فرما دیے، اور کہا کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بادلوں کو چلاتا ہے، یعنی جہاں اللہ وہ بادل برسانا چاہے اللہ بادل وہاں لے جاتا ہے اور وہاں پھر بارش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا وینشئ السحاب الثقال، هو الذی، وہی تو ہے اللہ کی ذات، یریکم البرق، یری دکھاتا ہے، کم تمہیں، البرق بجلی، خوف و طمعن ڈرانے کو اور امید دلانے کو۔ یہ دیکھیں دو لفظ آئے ہیں، خوف و طمعن، یہ تھوڑا سا ویژولائز کریں، سخت بادل آئے ہوئے ہیں، بارش کا ماحول بن گیا ہے، گرج چمک بھی شروع ہو گئے، اب وہ بجلی ہے، بجلی میں کہا یہ دونوں کیفیات آئیں گی، خوف و طمعن۔ اچھا ایک مسافر ہے، راستے میں ہے، وہ کہے یار ایک دم یہ موسلادھاری بارش شروع نہ ہو جائے، میں تو ابھی منزل پر بھی نہیں پہنچا، تو اسے تھوڑا سا خوف یا ڈر ہوگا، یار چھتری بھی نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ خوف ہوگا۔ طمعن دوسری طرف کسان ہے، اوئے بارش ہونے والی ہے، مجھے پانی نہیں لگانا پڑے گا، میرے کھیت سیراب ہو جائیں گے، یہ تو اللہ کی باران رحمت آنے والی ہے اور مجھے تو پانی کی بڑی ضرورت تھی، وہ خوش ہو جائے گا۔ تو دونوں فیکٹرز ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ اللہ کا نظام ہے، دونوں ہی ہوتے ہیں، ہے نا جی۔ ہاں، وہ پتہ نہیں کہ مضمون سا لکھا تھا یہی بارش پر کہ دو ہوتے ہیں نا، ایک کمہار ہے ایک کسان ہے، تو کمہار یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ بارش نہ ہو، بارش نہ ہو، کسان کہہ رہا ہے اللہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ کمہار یہ مٹی سے وہ برتن بناتا ہے، تو اس نے خوب سارے برتن بنا کے ڈسپلے کیے ہوئے تھے کہ دھوپ پڑے گی تو یہ خشک ہو جائیں گے، تازے تازے بنا کے لایا تھا، وہ ہر طرح کے وہ بناتے ہیں، کنڈا بھی اور اس میں وہ بھی، تو اس نے خوب سارے برتن سکھانے کے لیے محنت سے تیار کیے اور رکھے ہوئے، اب بادل آ رہا ہے تو وہ دعا مانگ رہے بارش نہ ہو، ساری میری محنت ضائع جائے گی۔ ادھر کسان ہے، اس کو پانی چاہیے تو وہ کہہ رہے یا اللہ بارش ہو، تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر، تو اس مناسبت سے ہے خوف و طمعن، ہاں برق میں خوف بھی، ڈر، اور طمعن امید بھی ہے، دونوں بتا دی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وَيُنشِئُ اٹھاتا ہے نا جی، اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے کس کو؟ سحاب، بادل کو کہتے ہیں ثقال، ثقل سے ہے بھاری، ثقیل نہیں ہوتا، بھاری بادل مینس کہ کچھ بادل تو ایسی پھوکے سے ہی ہوتے ہیں، ہلکے سے نا اڑتے چلے جا رہے ہیں، کچھ برسنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھاری کہا ہے، ان میں پانی ہوتا ہے خوب نا، پانی سے لدے ہوئے بادل وہ ہوتے ہیں سحاب الثقال، ہے نا جی۔ اللہ اکبر، تو بھاری بادل، تو آیت میں یہی کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات وہ بادل میں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، یریکم البرق،
اس سے جب چمک پیدا ہوتی ہے کچھ لوگوں کو خوف اور ڈر بھی ہو جاتا ہے نا جی، اور ساتھ بارش کی ایک امید بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس نے کہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابت ثقال جو پانی سے لدے ہوئے ہیں نا بادل، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اور اپنی منشا کے مطابق جہاں اللہ نے برسانے ہوتے ہیں وہاں تک ان بادلوں کو پہنچا دیتا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ بہت کالی گھٹائیں آتی ہیں اور آپ کو ایسا ہوتا ہے بارش ہوگی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ بادل غائب ہو جاتے ہیں، اللہ چلا کر کسی اور جگہ پہنچا دیتا ہے، اور آپ کو رپورٹ بھی مل جاتی ہے کہ لاہور میں تو بارش نہیں ہوئی لیکن گجرانوالہ میں بہت بارش ہوئی ہے۔ وہ بادل جو ہے نا اللہ نے چلا کر وہاں پہنچا دیے، کیونکہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہاں برسیں۔ اللہ اکبر، ہے نا، یہ شان ہے۔ اچھا، اگلی صورت سے ہی نام اخذ کیا گیا ہے، سورہ رعد، کیونکہ اس میں آیت نمبر 13 میں رعد کا لفظ ہے۔ رعد جو ہے تھنڈر کو کہتے ہیں، گرج، کڑک، اور کہا یہ بھی تسبیح کرتی ہے۔ دیکھو اللہ کی حمد و ثنا کی فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَكُمْ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ وَيُسَبِّحُ تسبیح کرتی ہے، تسبیح۔ بہت سی صورتیں ایک ساتھ ہیں، وہ شروع ہی یا تو یسبحو سے ہوتی ہیں یا سبحہ سے ہوتی ہیں، انہی الفاظ سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح حامیم کی بھی ایک ساتھ ہیں، اس کا پہلا جو ہے نا حرف مقطعات حامیم، شاید وہ 46 سے شاید 41 42 سے شروع ہو کر 5 6 ہیں، حوامیم کہتے ہیں اس کو، حامیم کی جمع۔ وہ سب صورتیں اکٹھی ہیں اور ساری حامیم سے شروع ہوتی ہیں، تو اس لفظ سے بھی ایک ساتھ ہیں 5 6 صورتیں، وہ یا تو ماضی سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں یا یسبحو سے، تسبیح سے۔ اچھا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ تسبیح کرتی ہیں، گرج بھی، بِحَمْدِهِ اللہ کی حمد کے ساتھ۔ ایک اور جگہ ہے کہ ارض و سما میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یہ الفاظ نا، وہ اپنے انداز میں کر رہے ہیں لیکن تسبیح کر رہے ہیں نا، ہاں، اس کی حمد کے ساتھ۔ والملائکۃ فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں، من خیفتی اللہ کے خوف سے، خشیت الہی کے ساتھ۔ دیکھیں یہ عبادت کا جو ہے نا حسن یہی ہے، خیفت ہی، اللہ کا ڈر، خوف، اس کے ساتھ عبادت کی جائے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وَيُرْسِلُ بھیجتا ہے، صواعق بجلی، بجلیاں، صواعق، اس کا واحد صاعقہ ہے، ہاں وہ بھی آیا ہے۔ یہ صواعق وہاں سورہ بقرہ میں آیا ہے، من الصواعق حذر الموت، جہاں پر آیا کہ وہ انگلیاں جو ہے کانوں میں ڈال لیتی ہیں، ہاں یہ وہاں پر صواعق کا لفظ آیا ہے، اپنی انگلیاں ہیں نا، اللہ اکبر، کانوں میں ڈال لیتی ہیں، من الصواعق حذر الموت۔ اچھا، بجلیاں گرنے والی، فیصیب بہا من یشاء، صابہ یصیبو پہنچنے کو کہتے ہیں، لفظ مصیبت جو ہے نا وہ اسی سے ہے، ہم تو نیگیٹو وے میں لیتے ہیں نا، یار مصیبت ہی آ گئی ہے، لیکن عربی میں مصیبت یعنی اچھی چیز بھی تو پہنچ سکتی ہے نا، اس کے لیے بھی صابہ یصیبو کا لفظ آیا ہے، پہنچنا، لیکن یہاں پر اوبیسلی بجلیاں ہیں تو یہ اسی معنوں میں ہیں، کسی پر گرا دینا نا بجلی۔ فیصیب، پھر وہ پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہا ان بجلیوں کو، من یشاء جس پر وہ چاہے، بجلی نہیں گرتی، اللہ اکبر، اسی کی بڑی زوردار آواز آتی ہے جب بجلی گرے نا کسی پر،
بسم کر کے رکھ دیتی ہے. یہ کیا دیکھیے اللہ کی شان ہے. بجلی کا گرنا, اللہ اکبر. من یشاء وہم یجادلون فی اللہ, اور وہ یجادلون, جدل نہیں ہوتا, لڑائی جھگڑا, بحث مباحثہ, جنگ و جدل, اسی روٹ ورڈ سے صورت کا نام ہے نا مجادلہ, مؤنث کا صیغہ ہے نا, وہ بھی بحث مباحثہ کرتی ہے نا عورت. مجادلہ 58 نمبر ہے مجادلہ, سورت کا نام ہے مجادلہ, سورہ حشر سے پہلے. اچھا, یجادلون, جھگڑتے ہیں, فی اللہ, اللہ کے بارے میں, وہو شدید المیحال, میحال یہ ایسے ہوئی ہے, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ہول سے یہ قوت والا اس کا معنی ہے نا. ہاں, وہو شدید المیحال, اور بڑی ہی شدید قوت والا ہے, ذی قوہ. آیت میں یہ فرمایا کہ بادلوں کی جو گرج ہے نا, رعد, یہ رات بھی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے, اور ساتھ والملائکۃ, فرشتے بھی کر رہے ہیں تسبیح اللہ کے ڈر خوف سے, خشیت سے. اور کہا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو صواعق کو بھیجتا ہے, بجلیاں کس پہ بھیجتا ہے؟ من یشاء, جس پر وہ چاہتا ہے وہ بھیج کر ان پر بجلیاں گرا دیتا ہے. کہا یہ جو آگے کہا نا وہم یجادلون فی اللہ, یہ دیکھیں نا گزشتہ آیات میں سب اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے, پہلے تھا یریکم البرق, برق, پھر رات کا ذکر آ گیا, ساری چیزیں, یہ سارا نظام, بارش, بادل, گرج, بجلی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. تو کہا یہ پھر بھی اللہ کے بارے میں جو ہے نا ایک واضح یقین, اور وہ نہیں رکھتے, بحث مباحثہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی اللہ کے نا. تو وہم یجادلون فی اللہ, یہ واو جو ہے نا یہ 3 معنوں میں آتا ہے. واو, ایک تو اردو میں بھی ہم اور کہتے ہیں, شان و شوکت, شان اور شوکت, ظلم و ستم, ظلم اور ستم. ایک یہ قسم کے معنی میں آتا ہے, والعصر, قسم ہے زمانے کی, والتین والزیتون, قسم ہے تین کی, قسم کے معنی میں آتا ہے. ایک یہ قسم جو ہے نا حالیہ, اس حال میں کہ, اس طرح بھی ہوتا ہے, وہ جو ہے نا یہ حالیہ ہے, وہم, اس حال میں کہ,